عادل صاحب کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ جو اتحاد ہے اس کو توڑ دیں، اور کیا حکومت اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو نہ منائے اور چھوڑ دے کہ اتحاد نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے ہم ایسے ہی چل جائیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو، وہ جس سسٹم میں اس ٹائم موجود ہیں، پیپلز پارٹی بے شک حکومت کا جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن بطور اتحادی ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے آئینی ڈیزگنیشن جو ہیں وہ اسی بنیاد پر لیے ہوئے ہیں کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت نہروں کی نظر آ رہی ہے، بیسیکلی بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد لگتا ہے کہ لفظی گولہ باری جو ہے وہ دونوں طرف سے شروع ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے رانا ثناء اللہ نے آج دوسری بار جو ہے شرجیل میمن سے رابطہ کیا ہے اور مشاورت کی بات کی ہے۔ بیسیکلی تو پاکستان میں جو بھی کام، اور خاص طور پر پانی کے حوالے سے، کیونکہ پانی کے اوپر لڑائی ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، وہ چاہے کالا باغ ڈیم ہو یا اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے اوپر، ارسا کے اوپر جو ہے بہت سارے ایشوز ہمیشہ سے رہے ہیں پنجاب اور سندھ کے درمیان۔ اس وقت جو ایشو ہے وہ صرف ایک کنال کے اوپر ہے، وہ جو چولستان کنال ہے۔ ایکٹک نے اس کو 2024 میں اس کی منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک وہ فیس 1 اس کا جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا۔ ارسا سے جو ہے وہ NOC تو جاری ہو چکا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہر کے نکالنا جو ہے ایک تکنیکی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہے۔ پیپلز پارٹی جو انٹیریئر سندھ میں جو ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے، وہاں پر جس طرح سے احتجاج چل رہا ہے، لوگوں نے پنجاب اور سندھ کا جو رابطہ ہے اس کو منقطع پچھلے 3-4 دن سے کیا ہوا ہے، تو وہ ایک پریشر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بڑھ رہا ہے کہ وہ ان کی جو انٹیریئر سندھ کی جو سیاست ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی، وہ اس کو اوپر کھل کر جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ۔ واقع صاحب، ایک طرف تو پیپلز پارٹی پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کو، اس پروجیکٹ کو، دوسری طرف مصطفیٰ کمال تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ بڑوں کی مرضی کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صدر صاحب ہیں آصف زرداری صاحب، ضرور ان کو معلوم ہوگا اس پروجیکٹ کا۔ جی یقینی طور پر اس کی جو اپروول جس کا ابھی عادل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، اور 2024 میں اس میں سارے بڑے لوگ شامل تھے، اور بار بار نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے، ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اب یہ چیز جب باہر آئی ہے، اوپن ہوئی ہے، تو اس کے بعد سندھ میں شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی خراب ہوگا، اور وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہے، اور یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اصل جو صورتحال ہے اس کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے، جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آئیں نا بھائی، آپ واٹر سٹوریج کی طرف آئیں، آپ نے ڈیمز نہیں بنائے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ سندھ کا پانی پنجاب لے کے آئیں گے تو سندھ والے تو ظاہر چیخیں گے، روئیں گے۔ جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں، وہ ہم سے مراد ہے پورے پاکستان کے وہ ذمہ دار لوگ جن کے یہ اختیار میں تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم جیسے بڑے ڈیمز بناتے، جو گلیشیئر سے، جو بڑے بڑے پہاڑوں سے پانی آ کے ضائع ہوتا رہا ہے، وہ پانی تو کسی نے سٹور نہ کیا۔ اب جو آلریڈی نہریں اور جو آلریڈی کوئی دریا ہیں، ان میں سے آپ پنجاب میں سے آپ نہریں نکال لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پانی کی حفاظت کے لیے بھی کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے۔ ایون کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ پانی جو ہے آنے والے سالوں میں پاکستان میں کتنی اس کی کمی ہوگی، اور فصلوں کو اور کسانوں کے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں، ہم نے نہ کوئی تیاری کی ہے، نہ کوئی پلان بنایا ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے۔ حامد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے یہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور حکومت آمنے سامنے ہو گئی ہیں، دوسری طرف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں، پھر اگر ہم بات کریں ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی پروجیکٹ ہے ہم اس کے اگینسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے اور سندھ پنجاب بارڈر بلاک کر دیا جائے گا۔ سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو صوبائیت کو مزید فروغ دیں گے، اور پنجاب پہ تو پہلے ہی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ صوبہ پنجاب بڑا لاڈلا ہے، اور اس کے پروجیکٹ اور اس کے جو بھی نئے منصوبے ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے اور دیگر صوبوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔
اب دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صوبائیت کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر جو نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو متنازع بنا دیتے ہیں. ہم نے اتنے سالوں سے کالا باغ ڈیم کا تنازع دیکھا, ہم نے دوسرے تنازع دیکھے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس پروجیکٹ کی گرین پاکستان کے حوالے سے یا اس نہروں کے پروجیکٹ کے حوالے سے جب فیزیبلٹی بن رہی تھی تو تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں, پی ٹی آئی کے علاوہ پی ڈی ایم کے دور کا ایک پروجیکٹ ہے, تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں. میں نے اس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ظاہری طور پر پاکستان کا ضائع ہونے والا پانی کو بچایا جا رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پانی ضائع کرنے والے ملکوں میں پاکستان سرے فہرست ہے. کسی بھی انداز سے اگر پاکستان کے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آپ نے ان جو کہتے ہیں کہ بند کمروں میں تو آپ نے پیپلز پارٹی کو اور تمام جماعتوں کو راضی کر دیا, لیکن جب ان جماعتوں کو باہر جا کے جواب دینا پڑا تو انہوں نے اپنا پولیٹیکل گین دیکھتے ہوئے وہ جو قومی مفاد کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک مسلسل ہم آہنگی ہوئی تھی اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیوں ہماری سیاسی جماعتیں یہ جرت نہیں کرتی ہیں کہ اپنے ووٹ بینک کو بھی سمجھائیں کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہے, کیا نقصان ہے, کیا فائدہ ہے. اگر ایک آدھ کنال سے اس کے منصوبے کو ترک کرنے سے یا ڈیلے کرنے سے اگر باقی منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کسی صورت نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ملکی مفاد کا پروجیکٹ ہے, اس میں سیاست کردہ یا میں حتیٰ کہ ایک بات میں عادل صاحب کی ہمیشہ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے اکٹھے, ان کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے اور یہ اپنی مرضی سے اتحاد نہیں چھوڑیں گے جب تک کسی اور سے ان کو اجازت نہ ملی اتحاد توڑنے کی. تو یہ جو دھمکیاں ہیں یا یہ جو نعرے بازی ہے اس میں ٹھیک ہے, یعنی کسی کا کوئی بس نہیں ہے, جب تک ساتھ کہنے کا ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے تب تک یہ ساتھ رہیں گے. اس شنک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور شارٹ آنسر میں آپ سے لینا چاہوں گی. عادل صاحب, کیا اس معاملے پر حکومت کو یو ٹرن لے گی؟ دیکھیں بڑا اسٹیک ہولڈر تو جو ہے وہ ادارے کی جی ہے ایسے آئی ایف سی کی طرف سے جو ہے یہ ساری پرپوزل بنی ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ, وہ میرا نہیں خیال ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یو ٹرن نہیں لگی, لیکن لے سکتی. ٹھیک ہے واقع صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جس میں حکومت اور اتحادیوں کے درمیان تنازع چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی کم بیک کرنے والی ہے؟ دیکھیے یقینی طور پر کوئی درمیانی صورتحال نکالنی پڑے گی. میرا تو خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اکٹھا بٹھایا ہوا ہے اگر ان کو درمیان میں لے آئیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کے سارے بات کر لیں کہ پانی کے اس مسئلے کا اصل حل کیا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے گا حل وہی نکلنا ہے جو اوپر سے آرڈر آئے. آپ نے تو